السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ میرے ہاتھ میں آپ حدیث کی بک دیکھ رہے ہیں منتخب احادیث کے نام سے، جس کی تالیف کی ہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جس کی ترتیب اور ترجمے کا کام جس کا کیا ہے حضرت مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ نے۔ اس کتاب کی سب سے پہلے کچھ خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ویسے تو ہر حدیث کی بک میں خصوصیات ہی ہوتی ہیں، اس کی کچھ خصوصیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کے جو کنٹینٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کتاب جو ہے 6 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے: کلمہ طیبہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ۔ پھر اس میں کچھ نیچے جو ہے ذیلی کچھ مضامین ہیں۔ اب میں اس کتاب کے مقدمے پر آتا ہوں۔ یہ اس کتاب کا مقدمہ ہے۔ یہ بڑی علمی شخصیت جن کا نام مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا ہے، جو مفکر اسلام کہلاتے ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جو ناظم رہے ہیں، انہوں نے اس کا جو ہے مقدمہ لکھا ہے۔ یہ 1418 ہجری کی ڈیٹس میں ڈلی ہوئی ہے۔ اور یہ کتاب کیوں لکھی گئی، اس کا جو ہے مقصد بھی حضرت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ یہ اس کتاب کے مقدمے کا جب آپ یہ تیسرا پیرا پڑھیں گے تو یہاں اس پیرا میں جو دعوت و تبلیغ کی محنت کی بنیادی جو غرض و غایت ہے اور مقصد ہے، 6 صفات، وہ 6 صفات جو ہے ان 6 صفات پر ایک مستند ایک مجموعہ نقل کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ کام حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تو یہی بات حضرت نے یہاں لکھی ہے کہ یہ جو اصول وغیرہ تھے، ضرورت تھی کہ ایک مستقل علیحدہ کتاب میں ان آیات اور احادیث کو جمع کیا جاتا، یعنی 6 صفات سے متعلق۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے حضرت نے یہاں پر 6 صفات کو جو نقل کیا ہے، تو یہ کلمہ طیبہ، پھر اس میں جو ہے فرائض عبادات وغیرہ، علم و ذکر، پھر اس میں اکرام مسلم، تو یہ ساری 6 صفات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضرت جو ہے ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات جو منتخب احادیث سے متعلق حضرت نے یہاں پر لکھی ہے، یہاں آپ دیکھیں گے یہ بھی تقدیر اور توفیق الہی کی بات ہے کہ اب یہ کتاب ان کے حفید پوتے کو کہتے ہیں، سعید عزیز القدر مولوی سعد صاحب کی توجہ اور اہتمام سے شائع ہو رہی ہے۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ حضرت مولانا سعد صاحب کے اب زیر نگرانی میں شائع ہو رہی ہے، کیونکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 1965 میں انتقال ہو چکا تھا، تو اس کے بعد جو ہے کتاب کا باقی کام جو تھا ترجمہ ترتیب کا رہ گیا تھا، تو یہ مولانا سعد صاحب نے کیا ہے۔ اب اس کتاب سے متعلق کچھ وضاحت بہت ہی ضروری ہے۔ یہ کتاب تقریباً 2003 میں جو ہے تبلیغ کے نصاب کا حصہ بنی ہے۔ آپ فضائل اعمال کا نام آپ جانتے ہوں گے، فضائل اعمال پارٹ 1 پارٹ 2 آپ جانتے ہوں گے۔ جب جماعت میں نکالا جاتا ہے تو ان کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال دوم کی تعلیم ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ 2003 میں تقریباً منتخب احادیث کی تعلیم بھی شروع ہو چکی تھی، اور 3 سے لے کر 2014 تک مولانا زبیر الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال تک کی جو ہے کارگزاری یہ ہے کہ مرکز نظام الدین کے اندر اس کی تعلیم ہو رہی تھی الحمدللہ۔ اور اب اس منتخب احادیث سے متعلق ایک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، وہ میں آپ کی اسکرین پر شیئر کروں گا کہ اس کے مصنف کون ہے، تو وہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے مصنف وہی ہیں جن کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی کتاب سے متعلق ایک شورائی عالم ہے، ان کا جو ہے ایک آڈیو کلپ میں درمیان میں چلاؤں گا کہ شورا والے جو ہمارے حضرات ہیں وہ کیا اس کتاب کے اوپر بے جا اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ یہ کلپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ منتخب کے بارے میں اصل میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور جن پاکستان کے علماء نے اس کو جمع کیا ہے، مولانا سعد صاحب نے کوئی اس میں کام نہیں کیا ہے۔ اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ کتاب کسی نے تیار کی، کسی کے نام سے چھپ رہی ہے۔ چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ تو دوستو، آپ نے ایک کلپ سنا اور آپ نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پڑھا۔ بالکل جو شورا والے حضرات ہیں ان کا جو موقف ہے اس کتاب سے متعلق وہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بالکل خلاف ہے، یعنی منتخب احادیث پر بے جا الزام لگائے جا رہے ہیں۔ ایک الزام تو یہ لگایا جا رہا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے اس پر کوئی کام نہیں کیا، یا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی نہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روح سے بالکل غلط ہے۔
اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب بغیر مشورے کے تبلیغ کے نصاب میں شامل کی گئی. تو یہ سوچنے والی بات ہے دوستو. 13-14 سال سے زیادہ منتخب احادیث تبلیغ کے نصاب میں رہی اور تعلیم اس کی ہوتی رہی. اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا. بہت ساری جگہوں پر مکاتب کے اندر اس کو جو ہے نصاب کا حصہ بنایا گیا. تو ایسا کیسے ممکن ہے 13-14 سال مرکز نظام الدین کے اندر بھی مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کی تعلیم ہوتی تھی. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ 13-14 سال تو اس کی تعلیم ہو رہی تھی، تب بغیر مشورے کے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا تب یہ بغیر مشورے کے نہیں چلائی جا رہی تھی؟ اچانک سے حضرت کے انتقال کے بعد جو ہے عوام میں یہ انتشار پھیلانا کہ منتخب بغیر مشورے کے داخل کر دی گئی، تو یہ بات غلط ہے. ایک اور اعتراض منتخب احادیث پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں جو آخری جو باب ہے، دعوت و تبلیغ کا جو باب ہے، اس باب میں جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں، ان فضائل میں یہاں پر جو ہے وہ قرآن کی آیات اور وہ احادیث نقل کی گئی ہیں جو قتال سے متعلق ہے. تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو منتخب احادیث ہے، اس سے پہلے یہ اعتراض جو یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے فضائل، قتال کے فضائل یہاں نقل کیے گئے ہیں، یہ تو فضائل اعمال پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے. مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج چیپٹر ہے فضائل اعمال کا، مستقل باب ہے، اس میں دیکھیں گے، اس میں آیات دیکھیں یا احادیث مبارکہ دیکھیں، وہ تو قتال سے متعلق ہیں. یا جو واقعات صحابہ کے سنائے جاتے ہیں، حکایت صحابہ میں جو واقعات ہیں صحابہ کے، وہ تو سارا صحابہ کا جوہد ہے، وہ تو سارا صحابہ کے اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہے وہ سارے قتال کے واقعات ہیں. منتخب احادیث پر جو ہے ایک اور اعتراض یہ ڈالا جاتا ہے منتخب احادیث پر کہ منتخب احادیث پر پڑوس ملک کے کچھ علماء نے کام کیا ہے، بعد میں اس میں جو ہے مولانا سعد صاحب کا نام آ گیا یا مولانا یوسف صاحب کا نام آ گیا. ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک اتنے بڑے عالم جو ہے اس کا مقدمہ لکھتے ہیں، یعنی مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مولانا یوسف صاحب نے لکھی ہے. دیوبند کا فتویٰ یہ کہہ رہا ہے مولانا یوسف صاحب نے لکھی ہے. تو عوام میں انتشار پھیلانا کہ یہ کتاب جو ہے یہ کسی اور نے لکھی ہے اور چھپی کسی اور کے نام سے ہے، یہ اعتراضات ہے، بالکل بیجا اعتراضات ہیں. یہ منتخب احادیث کے نام سے نہیں، اصل میں یہ مولانا سعد صاحب کے نام سے جو ہے حسد اور کینہ اور بغض ہے کہ اس کتاب پر مولانا سعد صاحب کا نام کیوں ہے، حالانکہ انہوں نے صرف ترجمہ اور ترتیب کا کام کیا ہے. اس میں یہ جو کتاب ہے دوستو، ابھی آپ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان میں اس میں شیئر کروں گا، کیسے وہ اس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اپنے اس بیان میں، اور فضائل اعمال سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ سنیں گے، اور اس کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اشارہ اسی کتاب کی طرف دے رہے ہیں کہ ایسی کتاب آنا ضروری ہے جسے عرب کے اندر ریاض الصالحین کی تعلیم ہوتی ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تبلیغی جماعت کا کام بین الاقوامی سطح پہ دنیا میں پھیل گیا ہے. جب دنیا میں کام پھیل جاتا ہے تو کرامتوں کے واقعات یا اس چیزیں اپنے مریدوں میں تو چل جاتی ہیں جن کو آپ پر اعتماد ہے، لیکن جب کام بڑے پیمانے پر پھیلایا جاتا ہے نا تو قرآن و سنت ہی پہ اکتفا کرنا چاہیے. پھر ایسے واقعات کو نصاب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. بہرحال سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ریاض الصالحین ہے، عربوں میں جو تبلیغی جماعت کا کام ہوتا ہے اس میں ریاض الصالحین ہے. تو ہم بھی چھوٹے لوگ ہیں، بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم نے بڑے علماء سے بھی سنا ہے کہ ایسی کتاب آنی چاہیے تبلیغ کے نصاب میں جس میں صحیح احادیث ہوں اور جس میں مستند روایات ہوں. جیسے وہ فضائل اعمال میں ایک روایت ہے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا تو بخشش ہو گئی. ابھی ایک صحیح روایت نہیں ہے یہ. جب اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے تو پھر ایسی روایتیں اور ایسی باتیں جو کمزور ہوں وہ پھر اس کام کی ویلیو کو ختم کر دیتی ہیں، لوگوں کی نظر میں امیج کر دیتی ہیں. اگر تبلیغی جماعت والے یہاں جو ہیں سارے صرف ریاض الصالحین یا اور کوئی صحیح حدیث کا مجموعہ لے کے چل رہے ہوتے تو یہ کام ڈبل ہو چکا ہوتا اب تک. بہت سے لوگ کٹے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی کچھ روایتیں ضعیف ہیں اور کچھ کمزور ہیں، کچھ کرامتوں کے واقعات ہیں، تو ان کی وجہ سے کام میں کمی ہوئی ہے. اس کتاب کا کیا مقصد تھا دوستو؟ 6 صفات جو تبلیغ کی بنیاد ہے، تبلیغ کا مقصد ہے، دعوت و تبلیغ کا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اصل کام جو ہے وہ 6 صفات کو زندگی میں لانا ہے. تو ان 6 صفات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دعوت کا کام کرنے والا عملہ سمجھ سکے، تو اس لیے یہ کتاب منظر عام پر لائی گئی تھی. ابھی دوستو میں آپ کے سامنے ایک شارٹ ویڈیو کلپ پلے کروں گا. دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر جو مسجد ہے، فجر کے بعد وہاں پر منتخب احادیث کی تعلیم ہوتی ہے اور ایک طالب علم کھڑا ہو کر جو ہے 2 حدیث مبارکہ متن کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے. تو وہ ویڈیو کلپ میں یہاں درمیان میں ڈال دوں گا کہ وہاں پر بھی الحمدللہ جو ہے نظام الدین کی ترتیب پر کام ہو رہا ہے اور وہاں پر فجر کے بعد جو ہے منتخب کی تعلیم ہو رہی ہے. تو وہ ویڈیو کلپ آپ یہاں پر دیکھیں گے.
عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ العشر أواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال رواه مسلم. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کی فتنے سے بچاؤ ہوگا. عن علی رضی اللہ عنہ مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال وعصم منه. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے